جس دن بیوی شوہر کی تربیت کرنے کھڑی ہو جاتی ہے اس دن سوائے جھگڑے اور فرسٹریشن کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. ڈونٹ ڈو دس. گھروں کے ماحول کو تباہ مت کیجیے. دعائیں کیجیے. دعائیں امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہیں. اور اچھی مثال سیٹ کیجیے. تو حضرت عائشہ اسی طرح سے بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریونگ تھی جو آپ کی نماز ادا کرنے کی، اور نماز بھی کیسے ادا کرنے کی؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تھی. جو آپ کا بالکل انتقال والا دن تھا اس میں بھی آخری موقع پر آتا ہے کہ جب آپ نے بالکل آخری مرتبہ اپنے حجرے کے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو حضرت ابو بکر مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ مسکرائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں آ سکے. تو یہ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخری حصے میں نظر آتی ہے. چاہے مرد نماز پڑھے مسجد میں جماعت کے ساتھ یا عورتیں، 25 ٹائمز زیادہ ثواب ملتا ہے. سمجھے ایک نماز میں نے گھر میں پڑھی اس کا ثواب مجھے ایک نماز کا ملتا ہے. اگر میں نے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی تو مجھے اس کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ملتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے امت کی عورتوں پر آسانی رکھی ہے. ہمارے اوپر نماز کو فرض نہیں کیا گیا کہ ہم جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں. آسانی سے پڑھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں. اس وقت تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز کو کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح سے شہید ہوئے تھے، ہم نے عشرہ مبشرہ میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. ان کو بھی نماز کے دوران میں سٹیپ کیا گیا تھا، اور نماز کی ان کو فکر اتنی تھی کہ ان کا جو زخم تھا وہ 2-3 دن تک رہا تھا. کانسٹنٹلی مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے کہ اپنی نماز مت چھوڑنا، اپنی نماز مت چھوڑنا. دیکھیں، جہاں تک سنتیں یا فرائض ہیں ان میں ایک چیز کا خیال رکھیں. فرائض کا سوال ہوگا، یاد رکھیے. فجر کے فرائض، فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سوال ہوگا فرائض کا، اور جس مسلمان کے فرائض میں کمی ہوگی اس کے فرائض کی کمی کو سنت اور نوافل سے دور کیا جائے گا. اگر میں نے صرف فرض پڑھے اور سنت اور نوافل نہیں پڑھے تو اب جتنی بھی بری کوالٹی کے فرض پڑھے، آئی ول ناٹ ہیو دا چوائس بٹ ٹو سے نو. اللہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اللہ کو بھی پتا ہوگا کہ نوافل اور سنتیں پڑھے نہیں تھے، تو وہاں کمپنسیشن نہیں ہو سکے گا. اور جس نے فرض بھی نہیں پڑھے، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. یہ 5 وقت کی نماز از لائک اے اسپرچل آکسیجن فار آل آف اس. نماز نہ چھوٹے، چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں، چاہے میں ایگزام دے رہی ہوں، چاہے میں سوشل کوئی گیدرنگ میں ہوں، چاہے میں کلب میں ہوں، چاہے میں میرج ہال میں ہوں، میری نماز نہ چھوٹے. یہ نماز کا حکم مفسرین کہتے ہیں یہ وہ حکم ہے جس کے لیے فرشتہ نہیں آیا. باقی پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا. نماز کے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، معراج پر بلایا. تو اپنے آپ کو اس نماز کے ساتھ فکس کیجئے. 2nd پلر آف اسلام. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معلوم ہے دن بھر میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اگر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کو میسج میں کیا لکھا، اماں نہیں جانتی، ابا نہیں جانتے، بہن نہیں جانتی، بھائی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں. جو بھی میسج میں لکھا تھا، اگر شرمندگی ہو رہی ہے تو جب وضو کریں گی آپ کے وہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. وضو کرتے میں انسان کے ناخنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر سے جہاں چل کے گئے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کر آئیے. اس کے نماز کے بہت سے اجر ہیں. جیسے باجماعت نماز پڑھنے کا اجر آتا ہے، خاص جمعے کے دن ارلی مسجد جانا، پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھنا اور اٹینٹو ہو کر سننا. ایک حدیث کے مطابق 1 سال کے قیام اللیل اور 1 سال کے سیام کا ریوارڈ ملتا ہے. 1 سال کا قیام اللیل، ہم سے 1 رات نہیں جاگا جاتا. تو انسینٹو کتنے ہیں. اگر آپ کے گھر کی مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام ہے اور آپ کے گھر کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ کو نہیں نکلنے دیتی، فرصت ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بنو سلمہ میں ایک ٹرائب تھا، بنو سلمہ ایک ٹرائب تھا جو مدینہ سے دور رہتا تھا. ان کو مسجد نبوی آ کر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے پھر نماز کے لیے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم مدینہ میں اپنے قبیلے کو آباد کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہیں رہو بنو سلمہ جہاں رہتے ہو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جتنے قدم تم اللہ کے راستے میں اٹھاؤ گے اللہ ان کو لکھ لے گا اور اللہ ان کے آثار اچھے چھوڑے گا.
اب اگر آپ میں سے کوئی خاتون یا کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی ہے، کوئی ہے ایسی؟ بی بریو. کوئی بھی نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. اگر کوئی بھی ایسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی فرینڈز میں کوئی ایسی ہو جو کہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. تو دیکھیں اپنے آپ کو شیطان کے ٹریپ سے باہر نکالیں. میرا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزائن کیا، میں اللہ کی مخلوق ہوں. دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. مصروفیات کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اب چوائس آپ نے اور میں نے اپنی خود پرائرٹی سے سیٹ کر لی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو میں سمپل ایک جواب دوں گی کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں ہے. اللہ نے بائی ڈیفالٹ یہ زندگی ایسی بنائی ہے، یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. اگر بائی ڈیفالٹ دنیا ایسی نہ ہوتی تو پھر میرا اور آپ کا کیا امتحان ہوتا؟ اللہ نے تو دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ جہاں رہ کے انسان عبادت کر ہی نہیں سکتے. یہ تمام صحابہ، یہ تمام تابعین، یہ تمام محدثین، یہ تمام خلفاء جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جو جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے، کیا وہ پلانٹ ارتھ پہ نہیں رہتے تھے؟ پلانٹ مارس پہ رہتے تھے؟ یہیں رہتے تھے. تو اپنے ذہن سے اس پوائنٹ کو کھرچ کے نکال دیں کہ آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی یا میں ڈیزائن ہی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے لیے. یہ صرف اور صرف شیطان کی فیلسی ہے، یہ شیطان کا ٹریپ ہے. اپنے آپ کو ہمت دلائیے کہ آپ یونیورسٹی میں ہوں، آپ اسکول میں ہوں، آپ لائبریری میں ہوں، آپ میں نماز پڑھنی ہے. ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ زیادہ تر ینگ بچے نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ فرینڈز نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. کوئی بھی نماز نہیں پڑھا، میں کیسے پڑھوں؟ سب مجھے مولوی کہیں گے. صرف یہ مسئلہ ہے. یہ مت کہیے میں نماز پڑھ نہیں سکتی، آپ پڑھ سکتے ہیں. شیطان کا حملہ ہے آپ کے اوپر، پیئر پریشر ہے آپ کے اوپر. تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میں یہ سمپل بات سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا اللہ پر ایمان صرف کمزور ہے. آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہیں. آج سے اپنے اندر وعدہ کیجئے کہ میں 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی. یونیورسٹی میں ہوں، ورک پلیس پر ہوں، اپنے کسی کریئر کی کمپلیشن پر ہوں، میں کہیں ایئرپورٹ پر ہوں، میں ویکیشنز پر ہوں. آپ ویکیشنز پر نمازیں جمع کر سکتے ہیں بٹ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اور نمازیں جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں. نمازیں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کے ٹائم پر ظہر اثر ملا لی جائے گی اور مغرب عشاء ملا لی جائے گی. یہ طریقہ کار ہوگا. لیکن آج سے وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے اور اپنے رب سے، کہ ہم کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. چاہے یونیورسٹی میں 2 پیریڈز کے درمیان کا گیپ ہو، میں اپنے فرض پڑھ کے آؤں گی. نماز کا ٹائم جا رہا ہوگا تو میں نماز نہیں چھوڑوں گی. کیا پتا آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو، کسی ٹیچر کو، کسی پروفیسر کو خیال آئے جب یہ بچی نماز پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، میں کیوں نہیں پڑھ سکتی. بی اے رول ماڈل آف اسلام. اور اگر آپ کو رول ماڈل نہیں بھی بننا، ظاہری بات ہے آپ اور میں رول ماڈل بننے کے لیے دین پر عمل نہیں کرتے. آپ اور میں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود رول ماڈل بنا دے گا. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تو جس کے لیے پڑھ رہی ہیں وہ دیکھ رہے، دیٹس انف، کافی ہے میرے لیے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی فرض نماز نہ چھوڑوں. اللہ کو میری نماز کی ضرورت ہے. ہی ڈز ناٹ نیڈ می، آئی نیڈ ہم. مجھے اللہ کی ضرورت ہے اور مجھے ہر قدم پر اللہ کی ضرورت ہے. تو آج سے انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بالکل بھی مس نہیں کریں گے، ورنہ شیطان آہستہ آہستہ آپ کو اللہ سے دور کرنا شروع کر دے گا. ہماری دوستیاں ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. ہمارے فرینڈز، ہمارے سرکل، ہمارے سوشل سرکل، ہماری مصروفیات، ہماری پرائرٹیز ہمیں نمازوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ میں اپنی 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑوں. اور جو 5 وقت کی نماز کا شوقین ہوتا ہے وہ کبھی کبھار مسجد جانے کا ضرور سوچتا ہے. اس کا دل کرے گا کہ میں بھی ایک تراویح مسجد میں پڑھ کے آؤں. اور جو ریگولر مسجد میں تراویح پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے وہاں پر جو دوست بن جاتے ہیں. اکثر مائیں پریشان رہتی ہیں میرے بیٹے کے اچھے دوست نہیں ہیں. بیٹوں والی ماؤں کو میرا مشورہ ہے، پلیز اپنے بیٹوں کو پیوبرٹی کے بعد مسجد بھیجنا شروع کیجیے. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں کہ اسکولز میں ان کے فرینڈز اچھے نہیں ہیں. ہم مائیں پریشان رہتی ہیں ان کی اچھی کمپنی نہیں ہے. جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اس کو اچھی کمپنی اپنے عمر کے برابر کی ضرور ملے گی. بھیجیے ان کو مسجد میں.
اور جب مسجد میں انسان جاتا ہے، الحمدللہ آپ میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو میں کچھ کو میں جانتی ہوں الحمدللہ، کچھ کو بس میری سلام دعا کی حد تک ملاقات ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کا اور ہمارا ایک افیلیشن، ایک بانڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کو فیملی وائز نہیں جانتے ہیں، لیکن ہماری آپس کی ایک ایسوسیشن ہے، اور یہ ایسوسیشن ہماری قرآن کے ذریعے ہے، اسلام کے ذریعے۔ جب بچہ آپ کا مسجد جائے گا اور لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اٹھے گا، بیٹھے گا، اس کو بھی اچھی دوستیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ دیکھیں جو ہماری قرآن کلاس کے دوست ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں۔